بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ محترم سامعین کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ افراد تھے، یہ نبی تھے، یہ معصوم تھے۔ آخر میں رب العزت والجلال خالق کون و مکان، رب العزت والجلال جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک مناسبت دے دی کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کمپلسری ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہے۔ بغیر اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تو کیا، اس دنیا کے کسی خطے میں کامیابی ناممکن ہے، ناممکن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تھے اور اس سے پہلے کچھ خرافات تھیں، ان کو مٹانا مقصد تھا اور ایمان والوں کو پاک کرنا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا اسی طریقے پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، منتخب کیا تھا، الگ کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ایرے غیرے لوگ نہیں، بلکہ رب العزت والجلال کے منتخب کردہ افراد تھے۔ کیسے افراد تھے؟ پوچھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے الفاظ کیا تھے، اس کا مطلب کیا تھا، بالکل واضح اور بالکل کھلا ہوا سمجھ میں آ جائے کہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، وہ تقریر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ کیا ہوا؟ تیز آ رہی ہے بس۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص، سوال اکثر ہوتا ہے کس کو مانے، کس کے پیچھے چلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور کہنے لگے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو ان لوگوں کی پیروی کرے،
فقد مات، جو دنیا سے گزر چکے ہیں. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ لوگوں کا فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ ہے کون لوگ جو گزر چکے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ خود کہنے لگے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہیں کون لوگ؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حسین ہیں، حضرت معاویہ ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ. اچھا تھے کیسے؟ خود فرمانے لگے کانوا ابرھا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک تھے. اتنے پاک تھے کہ خود قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ کہہ رہا ہے اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان کی طریقے سے ایمان لے آؤ، ورنہ آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہی صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ اصحاب. ابرھا قلوبا، دل ان کے بڑے پاک. واعمقھا علما، اور علم میں بڑے مضبوط. ایسا ہی علم نہیں ہے بس سیکھ لیا، 4 حدیثیں یاد کر لی، قرآن کے 2 پارے یاد ہو گئے اور حافظ ابھی بننا شروع کیا ہے، تیور آ گئے. 3-4 حدیثیں یاد ہوئی نہیں کہ تیور آ گئے اور پیروں تلے زمین نکلے. کیا ایسا لگتا ہے جنت میں چل رہے ہیں. امام الاولین والآخرین کے صحابی فرما رہے ہیں ابرھا قلوبا واعمقھا علما، علم میں بڑے مضبوط. اچھا ایک سب سے اہم چیز واقلھا تکلفا. کیا مطلب تکلف؟ ہمارے ہاں لکھنؤ میں تکلف کا مطلب الگ ہوتا ہے. جب کھانا لگایا جاتا ہے اور کوئی نخرے کرے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تکلفات بہت کرتے ہیں. بلکہ تکلف کا صحیح مطلب ہے دکھاوا. آدمی جب مہمان کے ہاں جاتا ہے تو کھانا سامنے رکھا ہے، نہیں کھا رہے ہیں تو بار بار میزبان ارے کھائیے ارے کھائیے. تو ہم لوگ وہاں پر کہتے ہیں آپ تکلف بڑے کرتے ہیں، بالکل بے تکلف ہو جائیے. اور تکلف کون کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. اور جب مہمان بن کر کے جب جاتا ہے انسان اور وہاں پر ہر طرح کا کھانا رکھا ہوا، کس کا دل نہیں کرتا کھانے کا؟ اور بعد میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں بس شرم آ رہی تھی 3-4 پیس اور اٹھا لیتے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں. امام الاولین والآخرین کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے اس مسئلے کو حل کر دیا. واقلھا تکلفا، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، وہ جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، دل بڑے صاف ہیں. اور پھر اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فاعرفوا لہم فضلہم واتبعوہم علی اثرہم. اور یہ ایسا ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے خود منتخب کیا تھا. اور اللہ جس کو پسند کرے منتخب کرے وہ برا ہو سکتا ہے. میاں جو انسان سوچے اس سے بڑا جھوٹا اور مکار انسان کوئی نہیں. کیا کہنے لگے؟ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا منہ مسور کی دال، آپ نے کہا کیسے؟ صدیق اکبر اتنا بڑا الزام، اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے وہاں پر ساتھ میں؟ امام الاولین والآخرین کے ساتھ میں سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہیں ہے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے گھبرائیے مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن مجید کے ان کے بارے میں کتنی آیتیں نازل ہوئی. ایک مرتبہ ایک یہودی کے پاس گزرے، کیا کہنے لگے؟ قبول کر لو اسلام، اسلام لے آؤ. کیوں نہیں لاتے؟ کہ میں اس اللہ پر ایمان نہیں لاتا جو اللہ فقیر ہے. اللہ اکبر. کوئی ہمارے سامنے کہہ کے دکھائے کہ آپ کا اللہ فقیر ہے. وہ منہ تو رہے گا پھر آواز نہیں رہے گی، اتنا تھپڑیایا جائے گا. اور صدیق اکبر کے سامنے اللہ اکبر. اور یہ کیسے ہیں؟ صدیق اکبر کیسے ہیں؟ خود قرآن مجید میں اور امام الاولین والآخرین نے جگہ جگہ پر یہ بات کہی. اور ہر جمعے کو یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں. کیا ہے؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری امت میں اگر کوئی رحم دل ہے ابو بکر ہے بس. خطبے میں اکثر ہر جمعے کو یہ الفاظ اور ہر مسجد میں یہ الفاظ گونجتے ہیں. ارحم امتی بامتی ابو بکر. اس امت میں اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ صرف صدیق اکبر ہیں. جلال آ گیا اور تھپڑ رسید کر دیا.
اور مار کھانے کے بعد وہ یہودی امام الاولین والآخرین کی مجلس میں آیا، کہنے لگا جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے ہم کو مارا ہے اور مجھے بدلہ چاہیے۔ صدیق اکبر تشریف لائے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، کہنے یہ بتاؤ ابوبکر تم نے مارا ہے؟ کہنے اللہ کے رسول مارا تو ہے لیکن اس نے جرم کیا تھا، اس نے ہمارے اور آپ کے رب العزت والجلال کو گالی دی تھی اور کہا تھا یہ فقیر ہیں۔ کہیں گے کوئی اور تھا وہاں؟ جب اس نے یہ بات کہی تھی وہاں پر کوئی موجود تھا؟ کوئی گواہ ہے؟ کہیں گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اور جب گواہ نہ ہو، جو مظلوم ہوتا ہے اس سے کہا آپ قسم کھائیے، آپ قسم کھائیے کہ انہوں نے مارا تھا اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اور وہ یہودی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے، اس کو قسم کھانے میں ٹائم لگے گا؟ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید نازل ہو گئے، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور کیا کہنے لگے؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے نبی، کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، خود اللہ نے اس کے الفاظ سنے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے خلافت غضب کر لی تھی، میاں قرآن مجید تتر بتر ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کا ایمان قرآن مجید پر ہے نہیں، پوچھئے، کہتے نہیں وہ قرآن مجید ادھورا ہے، اور نہ جانے کیا کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے بارے میں ہر ایک ایمان والے کے دل میں بے پناہ محبت ہے، اور یہ جز ہے لازمی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیت نازل ہونے والی اولئک هم المفلحون، میاں یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہی لوگ ہیں ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، ایسے لوگ تھے دل بڑے پاک، تکلفات سے دکھاوے سے بہت دور، اور علم بڑی گہرائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثْرِهِمْ، اور ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور ان کے نقش قدم کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ایمان تو وہ ہے جب تک زندہ رہے ایمان کی حالت میں رہے، اور آخری وقت میں بھی ایمان کی حالت ہونا ضروری ہے، نہیں ہے؟ کہیں گے ساری نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، اور بڑے چلے لگائے، اور بہت بڑے عالم کہلائے، اور بہت بڑے مفتی کہلائے، اور کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہوا، بے ایمانی کی موت مر گئے۔ کہیں گے ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں مدنی آقا کے چہرے انور کو دیکھا ہو اور ایمان قبول کیا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ ایمان کی حالت بہت ضروری ہے۔ کیا بات بتائی انہوں نے؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک صحابی ہیں، امام الاولین والآخرین کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے بھی لوگ گزرتے ہیں دنیا سے، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور ایمان صحیح طریقے پر نہیں ہوا۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی اس بری موت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور مر گئے، بستر پر ہیں، غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور ان کی جو بیوی تھیں واویلا کرنے لگی، چیخنے لگی، رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی۔ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو یہ دور آتا ہی ہے، چراغ بجھنے سے پہلے ٹمٹماتا ہے۔ موسیٰ اشعری کا بھی یہی حال، جب آنکھ کھلی کیا کہنے لگی؟ الم تعلمی، تمہیں معلوم نہیں ہے امام الاولین والآخرین نے کیا کہا تھا؟ انا بریء ممن حلق وصلق وخرق، میں ایسے شخص سے بالکل بری ہوں، میں آزاد ہوں، میں نہیں جانتا ایسے شخص کو۔ کون سا ایسا شخص ہے؟ اللہ کے نبی، ممن حلق، جو مصیبت کے وقت سر کے بال مونڈ دے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو ہم لوگ سر کے بال مونڈتے ہیں؟ نہیں مونڈتے۔ اچھا کب مونڈتے ہیں؟ جب بہت بڑی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کون سی؟ جب حج مکمل کرتے ہیں تب بال مونڈتے ہیں۔ اور ہمارے برادران وطن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بہت بڑا کام تھوڑی نا، جی نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ مدنی آقا نے اس وقت فرما دیا تھا انا بریء ممن حلق، میں اس شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت اپنے بال کو مونڈ دے، وخلق وخرق، اور اپنے گریبان پھاڑ لے اور چیخ و پکار کرے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے لیکن برادران وطن میں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم سوچتے کوئی بہت بڑی مصیبت تھوڑی نا، جی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مدنی آقا کا یہ بھی الفاظ ہے، مدنی آقا کے یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ آخری وقت کتنی اچھی موت، کیا مطلب پتہ ہے؟ امام الاولین والآخرین کا ایک جملہ، اکثر یہ بات آتی ہے، امام الاولین والآخرین نے ایک بات کہی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر برکت الوحی واذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ۔ جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، نزعت منها ہیبۃ الاسلام، اس کے دل سے اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت، اسلام کا وقار، مدنی آقا کی عظمت دل سے نکل جائے گی۔ کیونکہ ہم لوگ سمجھتے تو ہیں، اگر سمجھ رہے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ کون سا کام؟ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا وہ بادباں تھا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اور فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑی نبی کی حفاظت کے واسطے روئے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہ فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور کیسا اللہ اکبر زخم لگا ہوا ہے، دوا پلائی جا رہی ہے اور دوا زخم سے باہر نکلی جا رہی ہے۔ ارے تکلیف تو ہوگی نہیں؟ اس دور کی بات الگ ہے، اس دور کی بات الگ ہے۔ اس دور میں اگر کوئی خنجر لگ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتے؟ انجیکشن لگا دیتے ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے، انجیکشن لگا دیا، سن کر دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پورا پیٹ کاٹ کے باہر رکھ دیا، اندر کے سارے سامان باہر نکال دیے، وہ آدمی زندہ ہے، سانس چل رہی ہے اور دیکھ رہا ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، زخم لگا ہے، دوا پلائی جا رہی ہے، زخم سے باہر آئی جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا، ملاقات کی فاروق اعظم سے، جب جانے لگا ایسے ہی آئے تھے جیسے ہم لوگ آتے ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے وہ ایسے آیا تھا، اس کا ازار، اس کا پیجامہ جو وہ پہنے تھا، جو تہبند، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مرتے وقت جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اسے اپنے کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم کیا کہیں؟ رد علی الغلام، رد علی الغلام، اس بچے کو بلاؤ۔ اور جب آ گیا کہیں گے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے لڑکے، میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، ارفع ثوبک، اپنے کپڑوں کو اٹھا لو، فإنه انقى لثوبک، اس سے تمہارے کپڑے صاف رہیں گے، واتقى لربک، اور تیرے رب کے نزدیک تیرا مقام بڑھ جائے گا۔ آخری وقت ہے، زخم لگا ہوا ہے، دوا پلائی جا رہی، نکلی جا رہی ہے، مجال ہے جو امام الاولین والآخرین کی تعلیمات سے الگ ہو جائے۔ یہی موسیٰ شریف کیا کہنے لگے؟ انا بریء ممن حلق وسلق، میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت اپنے سر کو موڑ دے۔ یہیں پر بس نہیں، فاروق اعظم نے اپنی بٹیا یعنی تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رونے لگی۔ کیا کہنے لگے فاروق اعظم؟ اللہ اکبر، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، بے شک تم کو پتہ نہیں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اگر رو رہے ہوتے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت پر عذاب ڈالتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تم نے بتایا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں رو لینے، اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے رو لینے دو یار، رو لینے دو، کیوں؟ ہلکا ہو جائے گا اس کا غم۔ جی آپ کو پتہ نہیں، آپ سڑی ہیں،
مدنی آقا سے پوچھیے۔ حضرت انس فرمانے لگے امام الاولین والآخرین ایک مرتبہ جا رہے تھے اور قبرستان کے پاس سے گزرے اور ایک عورت وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مدنی آقا کسی سے کوئی بات کہیں وہ نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچے آدمی، اور جو آدمی انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، باقی کچھ بھی ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ امام الاولین والآخرین نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا، کیا کہنے لگے؟ اتق اللہ واصبری، اتق اللہ واصبری، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، صبر کرو۔ وہ عورت کیا کہنے لگی؟ الیک عنی، ہم سے دور ہو جائیے، فإنک لم تصب بمصیبتی، فإنک لم تصب بمصیبتی، جو تکلیف مجھے پہنچی آپ کو نہیں پہنچی ہے۔ اس نے دیکھا نہیں تھا مدنی آقا کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا نہیں، یہ بات کہی تھی۔ مدنی آقا آگے چل گئے، لوگوں نے بتایا پتہ تھے کون جو بات کہی ہے تم نے؟ شرم نہیں؟ کہے کون تھے؟ کہ مدنی آقا تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوڑی آئی اور کیا کہنے لگی؟ اے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، ہم نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، میں پہچان نہ پائی تھی آپ کو، معاف کر دیجئے۔ مدنی آقا کا ایک جملہ، ہمارے تمام جملے، تمام باتیں، تمام قابلیت اس جملوں کے آگے پھیکی ہیں، کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیا کہنے لگے؟ رونے دیجئے، ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں رونے دے؟ باپ گزرا ہے، اسلام زندہ ہے، ماں گزری ہے، مدنی آقا کا وقار زندہ رہنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کو یہی پہچایا جاتا ہے۔ اور ایک جنگ میں ایک عورت کے لڑکوں کو شہید کیا گیا، باپ کو شہید کیا گیا، خاوند کو شہید کیا گیا۔ دوڑتی آئی، کسی نے کہا تمہارے خاوند وہاں شہید پڑے ہیں، کہیں گے یہ چھوڑو، یہ بتاؤ مدنی آقا کیسے ہیں؟ پھر آگے چلی، کہیں یہ بتاؤ، لوگوں نے کہا تمہارا لڑکا وہاں پر شہید ہے، مرا پڑا ہوا، جا کے دیکھو، کہیں سب چھوڑو، مدنی آقا کے بارے میں بتاؤ۔ خاوند کے بارے میں بتایا، کہیں یہ سب چھوڑو، مدنی آقا کے بارے میں بتاؤ۔ اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ باپ ہے، میاں باپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان سب کی کوئی اوقات نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ میاں ان کی اوقات بڑھانے والے کون؟ امام الاولین والآخرین۔ انہی نے کہا تھا، کیا کہنے لگے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہنے لگے؟ ایک دن کی بس قدر ہے آپ کی، مدر ڈے آیا، آپ کی عزت ہے۔ اچھا کیا دے دیا آپ نے؟ کروڑوں روپے دے دیے، سکون دیا؟ جی نہیں، ایک چاکلیٹ آئی ہے بس، ایک ڈبہ خوبصورت سا، اس میں ایک چاکلیٹ، وہ عورت خوش ہو جائے گی۔ میاں شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ سے زیادہ نالاق انسان کوئی نہیں۔ مدنی آقا نے کتنی عزت بتائی۔ میاں اگر اپنی جنت سنوارنا چاہتے ہو، کہیں نہ جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کر لو۔ جنت سنوارنا چاہتے ہو، باپ کی عزت کر لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ بات کس نے بتائی؟ امام الاولین والآخرین نے ہمیں بتائی۔ اور مدنی آقا کے صحابی فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، میت کو، مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے، ہم بتاتے ہی نہیں۔ صہیب رومی رونے لگے، کیا کہنے لگے؟ ان المیت لیعذب ببکاء الحی، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ اگر مرنے پر رو رہے ہوتے ہیں تو مرنے والے کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اچھا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ماں کی عزت بہت زیادہ ہے، باپ کی عزت بہت زیادہ ہے۔ اچھا ایک ولی اگر انتقال کر جائے، جنید بغدادی گزرے، تکلیف زیادہ بڑی کون سی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے بڑی مصیبت کون؟ ہم یہاں تک کہیں گے میاں ان سب کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ہم نے کیا کیا؟ اچھا ہم نے اس دن کو عید بنا لیا، خوش ہو رہے ہیں۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ 12 وفات، اور آج 12 وفات کے دن خوشی منا رہے۔ شرم نہیں آتی ایمان والوں کو؟ ان سے زیادہ بد اخلاق اور بد کردار کون ہوگا؟ باپ کے مرنے پر کون خوش ہوگا؟ لوگ اس کا منہ سجا دیں گے۔ اور مدنی آقا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آج ہی کا دن تھا 12 ربیع الاول، دنیا سے رخصت ہو رہے اور ہم خوشی منا رہے۔ میں یہ کر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک یہ ہے کون؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور آخر میں ایک بات، ایک حدیث ہم نے اور پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں
ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے, کوئی کو غم نہیں ہوتا ہے. اچھا کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ مدنی آقا نے فیصلہ کر دیا, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو ہمارے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بات کس نے کہی؟ یہ رب العزت والجلال کی بات ہے, اور ان بات کو دہرایا ہے, نقل کیا ہے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے بڑا ولی کون؟ جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو قرآن مجید نازل کس کے لیے ہوا؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس کے بعد ولیوں کا مقام صدیق اکبر ولی, فاروق اعظم ولی, عثمان غنی ولی, حضرت علی ولی, حضرت حسن ولی, حضرت حسین ولی, یہ تمام کے تمام ولی. اور بعد میں جنہوں نے ان کی تعلیمات کو اپنایا, جنید بغدادی ولی, بایزید بستامی ولی, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, یہ تمام کے تمام اولیاء کرام. لیکن ان تمام کے مقابلے میں اگر کوئی ولی ہے جنید بغدادی کے مقابلے میں حضرت حسین ہے یا نہیں ہے؟ دنیا سے رخصت ہوئے, کس کو تکلیف نہیں ہے؟ کون خوش ہو رہا ہے؟ اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں, کپڑا کالا کپڑا پہن لیے غم ہے. جی نہیں, کم سے کم آج کے دن تھوڑی سی 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے, 2 پارے اور پڑھ لیتے اور ان کو ثواب پہنچاتے. ہم نے یہ کیا, ہم نے اپنے سینے کو پیٹا. ایمان والے کام کرے. اور وہ لوگ جو یہ دم بھرتے کہ ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں. حضرت حسین کا آخری عمل کیا تھا؟ وہی عمل تھا جو فجر میں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے, جو ظہر میں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے, اور جو عشاء میں اور عصر میں نہیں ہوتا ہے. آخری وقت کیا تھا؟ نہ مندر میں, نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حضرت حسین آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سینہ پیٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم چاہنے. جی نہیں, آپ بیوقوف ہیں, آپ سڑی ہیں, آپ سٹھیا گئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آخری عمل نماز, اور ہم نماز سے غافل. اور جو ان کے قاتل تھے ان کے ساتھ کیا کیا انجام ہوا. سب سے بڑا قاتل عبید اللہ ابن زیاد, مدنی آقا کے نواسے کا جب سر کاٹ کے لایا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا مقام بڑھائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے نواسے رسول کے چہرے پر لگائی. شرم نہیں آئی؟ یہ ہم نے کہا اور آپ نے سن لیا, یا آپ نے کہا ہم نے سن لیا؟ میاں جو وہاں پر ہو, جس نے اس چہرے کو دیکھا ہے, مدنی آقا چوم رہے ہیں, امام الاولین والآخرین چوم رہے ہیں حضرت حسن کے, حضرت حسین کے چہرے کو ملا رہے ہیں اپنے سینے سے, اور یہ بدبخت چھڑی لے کر کے ان کے چہرے پر لگا رہا کرے. یہ حسن ہے, یہ اتنا خوبصورت ہے. 61 میں شہید کیے گئے حضرت حسین, اور صرف 6 سال کے اندر جتنے قاتل تھے جنہوں نے مارا تھا. کون؟ حضرت سنان ابن انس, یہ بھی ایک قاتل تھا. شم, یہ بھی قاتل تھا. اور عمرو ابن سعد, یہ بھی قاتل تھا. اور یہ ان لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں نے مل کے شہید کیا. اور صرف 6 سال کے اندر مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے ان تمام لوگوں کو تحت کیا. اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے جب سر لایا گیا, کیا ہوا؟ یہ بات اس سے پہلے آئی تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی, کہنے لگے نصرت فی المسجد فی الرحبہ فاذا انتہیت الیہم وہم یقولون قد جاءت قد جاءت. جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر لایا گیا اور میں وہاں پر پہنچا, اور میں نے جب وہاں پر پہنچا میں نے ایک آواز سنی, لوگ کہہ رہے قد جاءت قد جاءت, آ گیا آ گیا. میں نے کہا کیا آ گیا؟ تو میں نے دیکھا فیدا حیۃ, سانپ آیا, تخلل الرؤوس, تمام سروں کا چکر لگانے لگا. اور پھر کیا کیا اس نے؟ حتی دخلت فی منخری عبید اللہ ابن زیاد, اور اس کے ناک میں وہ داخل ہو گیا سانپ اور منہ سے نکل گیا. اور پھر کہنے لگے ثم ہنیئتن, پھر وہاں پر تھوڑی دیر وہ رکا, پھر نکلا اور غائب ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر اس نے یہی کام کیا. کہنے لگے اس طریقے پر اس نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا, اور اللہ نے دکھا دیا. جس نے امام الاولین والآخرین کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور ان کے رخسار پر, ان کے گال پر چھڑی لگائی تھی, سانپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام دے دیا. اور سانپ اچھی چیز نہیں ہے. کیا کہنے لگے مدنی آقا؟ نماز کی حالت میں اگر دکھ جائے تو آپ ماریے. اور یہاں تک کہ اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بدلہ لے گا تب تو آپ ضرور ماریے. یہ ایمان کے خلاف ہے.
یہ ایمان کے خلاف ہے، ایمان والوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے ہمارے دل میں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔